السلام علیکم۔ اس ویک کا رینڈم ریمائنڈر سورہ القصص میں سے ہے، آیت نمبر 24۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ دعا انہوں نے اس وقت پڑھی جب وہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ تھے۔ ڈیسپریٹ کا مطلب جب انسان اتنا تھک ہار جائے کہ اس کو یہ بھی نہ پتہ چلے کہ اس نے اللہ سے کیا مانگنا ہے، آگے کیا راستہ ہے۔ جب سارے راستے بند نظر آئیں اور انسان کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اس نے جانا کہاں ہے، تو اس موقع پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ اور یہ دعا ایسی ہے جو میں اور آپ اپنی زندگی میں یوز کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ ڈیفینیٹلی اپنی زندگی میں بہت دفعہ ایسی کراس روڈس پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ اب وہ چاہے انسان کے کیریئر سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو، اس کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو، کوئی اور ڈیسیژن میکنگ اس نے کرنی ہو، کوئی ایسی حالت جہاں پر انسان تھکا ہارا بیٹھ جائے اور یہ سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ آگے جانا کہاں ہے، تو اس موقع پہ یہ دعا جو ہے میری تو فیوریٹ ہے۔ میں چاہوں گا آپ لوگ بھی جو یاد کر سکتے ہیں اس کو کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب، انی، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ میں فقیر ہوں۔ کس چیز کا فقیر ہوں؟ لما انزلت الیہ من خیر، کہ جو کچھ آپ میری طرف اتارتے ہیں، جو کچھ مجھے آپ نے عطا کیا ہے نا، جو کچھ بھی آپ نے اب تک مجھے دیا پاسٹ میں خیر میں سے، میں ہمیشہ سے اس کا فقیر ہی تھا۔ میں خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا پہلے بھی، تو آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے، آپ نے مجھے راستہ دکھانا ہے۔ اور جس طرح ان سارے پچھلے سالوں میں فقیر تھا، کس چیز کا فقیر تھا؟ آپ کی عطا کردہ خیر کا فقیر تھا، تو اسی طرح میں ابھی بھی آپ کا فقیر ہوں۔ میں ابھی بھی انتظار کر رہا ہوں کہ آپ میرے لیے کوئی خیر کا راستہ نکالیں گے۔ اینڈ آئی ایم کلولیس، آئی ایم ہیلپ لیس۔ تو اس دعا پہ غور کیجیے گا اور یاد کر لیں تو بہت ہی اچھا۔ اور اسپیشلی ایسے ٹائم جب آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ نے مانگنا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت انکریج کیا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہونا تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اتنی چھوٹی سی چیز بھی۔ لیکن جب ایسے ڈیسپریٹ ٹائمز ہوں، جب ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ ہمیں چاہیے کیا، ہمیں جانا کہاں ہے، ہمارے لیے کس چیز میں خیر رکھی ہے، کیونکہ دیکھیں ایونچولی ہم جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو، اس نعمت کو، جیسی وہ نعمت ہمیں ملے، ہمیں سکون آ جائے۔ اور اسی وجہ سے ہم بہت سارے ڈیسیژنز لیتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، لیکن بہت سارے وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان ڈیسیژنز کو لے کے ہم سکون میں نہیں آ رہے ہوتے، بلکہ الٹا اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو تبھی کبھی کبھی چیزیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ القصص اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی ہیلپ لیس سچویشن میں بہت ڈیسپریٹ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بعد ان کے سارے مسئلے حل کر دیے جس مشکل حالات میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس دعا کے اندر ایک شکر چھپا ہوا ہے، ایک ایکنالجمنٹ چھپی ہوئی ہے کہ یا اللہ، کہ پچھلی زندگی میں جو اتنا کچھ خیر، اس مومنٹ میں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں ڈیسپریٹ، لیکن میری پچھلی زندگی میں جتنا آپ نے مجھے خیر عطا کیا تھا نا، میں اس کا فقیر ہی تھا، میں اس پر ڈیپینڈنٹ تھا۔ تو اب آگے کی زندگی میں بھی جو آپ جہاں مجھے لے کے جا رہے ہیں نا، میں پھر ڈیپینڈنٹ ہوں آپ پر، آپ کی عطا کردہ خیر پہ۔ تو آپ مجھے بتائیں مجھے کہاں کوشش کرنی ہے، مجھے راستہ دکھائیں تاکہ میں اس راستے پہ چلوں اور کوشش کروں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے اس پوری دعا کا، کہ یہ دعا ایک طرف ہمیں شکر سکھاتی ہے کہ پچھلی زندگی جب میں اور آپ دیکھیں، اس میں سب کچھ برا نہیں ہوا ہوتا۔ آپ جنرلی انسانوں سے پوچھیں گے تو انسان کہیں گے کہ میری زندگی آج تک کبھی اچھی گزری ہی نہیں، میرے بچپن میں یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، اسکول میں یہ ہوا، کالج میں یہ ہوا، جاب سائٹ پہ یہ ہوا، ریلیشن شپس میں یہ اسٹرگل تھی۔ وہ سب تھیں، لیکن ان کے ساتھ بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا تھا۔ ان کو دیکھنا سیکھیں اور ان پہ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید راستے کھولیں گے، مزید چیزیں دکھائیں گے آپ کو جہاں سے آپ مزید خیر سمیٹ سکتے ہیں۔ تو سوچیے گا اس بارے میں، اس دعا کو یاد کر لیں، اور جب دل چاہے ایسے مومنٹس میں جہاں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے، تو یہ دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آگے راستے کھولیں گے۔